لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد صلوات الله الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہ تمام تر تعریف اور حمد و ثنا اللہ کے لیے پالنے والے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جو بہت زیادہ احسان کرتا ہے، لطف کرتا ہے، ہمارے حال پر توجہ کرتا ہے، اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے، اس کی نعمتوں کو جتنا بھی نہ صرف یہ کہ سوچا جائے، ذکر کیا جائے، بلکہ اس سے یہ دعا کی جائے کہ پروردگار جو کچھ تو نے عطا کیا بن مانگے عطا کیا ہے، اب تجھ سے تیرے کرم کا واسطہ دے کر اس اگلے مرحلے حیات کے لیے سوال کرتے ہیں کہ اسی طرح سے تو اپنا کرم جاری رکھے۔ یہ جو میری زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے، یہ جو سٹیج آف لائف ہے، اس میں آگے بھی بہت مرحلے باقی ہیں، اور یہاں کی زندگی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ جتنی بندگی ہم خالص کریں گے، جتنی بندگی ہم اس کی ہدایت کے حساب سے کریں گے، اس کے وسیلوں کے توسل سے کریں گے، اتنی ہی پروردگار آگے آسانیاں مہیا کریں گے۔ آج ہماری گفتگو 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، یعنی کہ 8 محرم ہے، اور ہم اپنی گفتگو صبح عاشور سے عصر ظہور تک کی 8ویں منزل پر 7ویں منزل پر آ گئے، 14 اسٹیج، اور ہم موضوع کو سمپلیفائی کر چکے حسین سے مہدی۔ ابھی تک ہم نے جو بھی باتیں کی ان کو ہماری کوشش کیا کی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے جہاد کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس لمحے کے لیے جس کے لیے میں اور آپ بے حد تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق، یعنی کہ ظہور مہدی، اور اس وقت ہمارا اپنا رویہ کہ ہم کیا تیار ہیں۔ اور آبویسلی جو آپ لوگوں کی ایج ہے، اس ایج میں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو ظہور مہدی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے ذہن میں تصور کیا ہے، ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھیں، ہم بہت زیادہ تسبیح کریں، ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو بس دین کی طرف لے جائیں، اور کون سا دین جو عبادتوں سے مرصع ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ایسا کر پاتے ہیں۔ ظاہر ہے ذمہ داری ہے، جابس ہیں، پڑھائی ہے، چھوٹے بچے ہیں، تو اب اس صورت میں ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم تو کوالیفائی نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیے دین بہت آسان ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کو تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں اور بس اسی پہ جٹ جاتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی مثال دوں، اور یہ مثال جو میں آپ کو دوں گی یہ حدیث رسول ہے۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا جو آخر لوگوں کے، آخر زمانے کے مومنین ہوں گے وہ میرے بھائی ہوں گے۔ تو اصحاب نے کہا، اصحاب تو اصحاب ہے نا، بھائی تو نہیں ہے۔
بھائی تو ایک ہی تھا وہاں, کلیئر تھا. اس لیے کہ جس وقت سب کو بھائی بنا رہے تھے, مدینہ میں آ کے مواخات کر رہے تھے, بردرہڈ قائم کر رہے تھے, تو اس وقت کلیئرلی علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. تو سب کو پتا تھا ہم کچھ بھی ہو جائیں رہیں گے صحابی, اور اس پہ صبر بھی کر لیا تھا, رائٹ. لیکن جب پتہ چلا آخر زمانے کے مومن بھائی ہوں گے, تو بے چین ہو کے پوچھا وہ بھائی ہوں گے ہم نہیں؟ تو آپ نے کہا وہ بھائی ہوں گے. آپ یہ تو نہیں کہا کہ تم نہیں ہو, کہا وہ میرے بھائی ہوں گے. تو کہا کیوں وہ آپ کے بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم اپنے ایمان کو مجھ سے لیتے ہو اور میں تمہارے درمیان ہوں, لہٰذا تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہے. جبکہ وہ لوگ جو آخر زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے, ان کے لیے بہت مشکل ہوگا حق کو پہچاننا اور حق پہ ثابت قدم رہنا, اس لیے کہ ان کا امام پردہ غیب میں ہوگا. لہٰذا جب وہ زیادہ اسٹرگل کریں گے تو پھر وہ میرے بھائی بن جائیں. اب عزیزوں, بھائی بننا میں سمجھتی ہوں سرکار کے جوتوں کی خاک بن جائیں تو معراج پہ پہنچ جائیں گے. وہ تو آرزو نہیں رکھتے, لیکن اتنا ضرور پریشان رہتے ہیں کہ کیا واقعات جب امام آئیں گے تو ہم پہنچ سکیں گے. اس سے کہ ہماری عبادتوں کی کوالٹی وہ نہیں ہے, ہم چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے. اور پھر سب سے بڑا ستم ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ بھی ایک حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے یقیناً سنی بھی ہوگی, کہ جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں, اور سرکار کی ایک بہت ہی طویل حدیث ہے, کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیے گا. حجت الوداع کے وقت, وہ تو خطبہ آخر میں دیا ہے نا آپ نے غدیر پر جا کر, لیکن جب آپ طواف کعبہ کر رہے تھے تو آپ نے کعبے کے دروازے کو تھام کے, دروازہ آپ کو پتہ نا اونچا ہے ذرا سا, تو اس کے جو اس کو جوف کعبہ یعنی اس کا جو بیس ہے دروازے کی, اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر آپ نے آخر زمانے کی ایک بڑی طویل حدیث ارشاد کرنا, جو کہ حضرت سلمان سے نریٹڈ ہے. اب وہ ظاہر میں پوری حدیث تو آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتی اس وقت, اس لیے وہ بہت طویل ہے. اگر آپ صرف ریڈنگ کریں تو وہ 1 گھنٹہ لگے گا آپ کو, لیکن اس میں آپ نے ایک ڈسکرپشن دیا, جو ڈسکرپشن مجھے اور یاد رکھنا, آپ کو یاد رکھنا چاہیے. آپ نے کہا کہ آخر زمانے میں شریعت آسمان سے لٹکے ہوئے کپڑے کی طرح ہوگی, اور ہر شخص آ کر جتنا اسے چاہیے ہوگا اتنا کپڑا کاٹ کے لے جائے گا. اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ شریعت پر مکمل طور سے عمل نہیں ہو رہا ہوگا, بلکہ شریعت کی جو چیز مجھے پسند آ رہی ہوگی میں وہ کاٹوں گی اور اس پہ میں عمل کروں گی, باقی کو میں چھوڑ دوں گی. گویا شریعت نہیں ہوئی, کپڑے کا تھان ہو گیا کہ جس میں سے پیس کاٹ رہے. تو بہت پھر گھبراہٹ ہوتی ہے نا کہ ہم تو شریعت کو واقعی نہیں جانتے, اور جس حساب سے ہمارے درمیان میں اس وقت مہاراجے کے خلاف مہم چلی گئی, جس طریقے سے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے, جبکہ کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے بدنام کیا جائے. یا تو آپ کہیں وہ غبن کرتے ہیں, یا آپ کہیں کہ وہ تو پیسے رکھ لیتے ہیں. کیا کلیم کیا جاتا ہے کہ ان کے خمس کے پیسے تو بینکوں میں پڑے ہوتے, وہ خرچ نہیں کرتے. تو خرچ نہیں کر رہے نا, لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بھیجتے. اپنی ذات پہ نہیں خرچ کر رہے, لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو جناب زینب کے روزے کی اتنی بڑی جنگ چلی ہے جس کا مجھے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی, وہ کہاں سے ایڈ دی گئی تھی. جو اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو فلسطین میں بھی نظر آ رہے ہوں گے, آپ کو اور جگہ بھی نظر آ رہے ہوں گے, یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ یہ انہی لوگوں کی جمع شدہ جو میرے اور آپ کے خمس سے جمع رہتا ہے ان کے پاس. وہ خود کتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں, ان کی اپنی زندگی کتنی زہد اور تقوی سے. تو کم از کم اگر ہم ان کو نائب معصوم نہیں مانتے, نہ مانیں, لیکن اپنے سے تو بہتر ماننا چاہیے نا. اگر ہم سے بہتر ہے تو وہ صحیح گائیڈ کر رہے ہیں. تقلید کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے اس وقت کہ لوگ گھبراتے ہیں اس موضوع کو سمجھنے سے یا اس پر بات کرنے سے. ہمارے یہاں صرف ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے شریعت کے
ہمارا فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بات کرتے ہیں مجتہد کی جب رمضان کا چاند نظر آنے والا اور جب عید کا نظر آنے والا. جتنا برا بھل کہہ سکتے ہیں سب مل کر کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے یہ کہے کہ ایک بزرگ ایک عالم کے لیے ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. عزیزان محترم, چونکہ میں نے اور آپ نے ایک خان سمجھا ہوا ہے شریعت, جبکہ شریعت اتنا سادہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, 56 آیت ہے, چیپٹر ہے 51, سورہ والذاریات. سورہ والذاریات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یہ آپ کو نٹی بھی ہے یہ آیت, کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں خلق کیا انسان اور جن کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب جب یہ آگے بات کی عبادت کرنی اور پھر میں اپنی عبادت دیکھتی ہوں جس میں نہ توجہ ہے نہ خضوع ہے نہ خشوع ہے, تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے. لیکن پھر جب آپ اپنے علماء کے پاس جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ دیکھتی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے آسانی ہے. ہماری عبادت جو ہے وہ صرف نماز نہیں ہے, صرف روزہ نہیں ہے, صرف زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, علامہ طباطبائی, جن کی تفسیر المیزان موجود ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, انگریزی اردو دونوں میں موجود ہے. المیزان میں اگر آپ جا کے اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کرے. بندگی اور عبادت بہت فرق ہے. بندگی اور عبادت میں ایسا ہی فرق ہے جتنا کہ بندے اور مومن میں ہے. بندہ عبد, عربی میں اس کو عبد کہا جاتا ہے, رائٹ. ہم نے تو اردو میں بندے کو اتنا زیادہ مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جب بندہ کہتے ہیں تو کوئی اچھا امپریشن نہیں آتا. لیکن قرآن کی لینگویج میں عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی اللہ کا وہ عبد, وہ بندہ جو کہ انکنڈیشنل سرنڈر کر دے اپنے آپ کو رضائے الہی پر اور ہر کام اللہ کی رضا سے کرے. 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد 13 معصوم, اتنی طویل فہرست ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں صرف کتنے لوگ عبد کی معراج پہ پہنچے ہیں؟ صرف 7 لوگ ہیں جن کو عبد کہا گیا ہے, یعنی کہ عبد صالح. ہر نبی تک نہیں پہنچ سکا ہے اس کے اوپر, اس لیے کہ جو ٹوٹل سرنڈر کرنا ہے بندگی کے لیے وہ عبد صالح صرف 7 ہیں. کون کون سے ہیں؟ میں چند کے نام بتا دیتی ہوں, مجھے پورے شرط یاد نہ. حضرت ابراہیم, ہمارے سرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک اس میں ایسے ہیں کہ جو نبی بھی نہیں ہے, یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام. اور حضرت خضر کے بعد پھر ہمیں نظر آتے ہیں اپنے 7ویں امام, امیر المومنین کو obviously وہاں پر نام ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں 7ویں امام نظر آتے ہیں. اور اس میں جو آخری نام آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کو آقا عباس کا نظر آتا ہے. آپ زیارت پڑھتی ہیں نا, کیا پڑھتی ہیں زیارت؟ عبد صالح کہتی ہیں نا, حضرت عباس کو بھی کہتی ہیں اور آپ ان کو بھی کہتی ہیں, امام موسی کاظم کو بھی. اور دونوں کا ایک ٹائٹل اور کامن ہے. وہ کیا ٹائٹل کامن ہے دونوں کا؟ باب الحوائج, یعنی باب المراد, جہاں سے آپ دعا کریں تو وہ لازمی پوری ہو. تو عزیزان محترم, یہ اتنی بڑی معراج ہے. لیکن اس کے لیے میں جس پوائنٹ کو کہنا چاہ رہی ہوں یہ کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کرنا شروع کریں تو ہم بھی یقیناً اپنی عبودیت میں بہتر ہو سکتے ہیں. اور بندگی کیا ہے؟ بندگی رضائے الہی کی خاطر اپنے نفس کو مارنا ہے. اب بات ایگزیکٹلی یہی ہے, اپنے نفس کو فنا کر دیا تھا صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. بس آج کی منزل پہ انشاءاللہ اس کو اور الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ابھی ہماری گفتگو اس مقام پر ہے جہاں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میری زندگی, آپ کی زندگی ابھی جس اسٹیج آف لائف میں ہو, یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن اس موضوع کو بالکل مختصر کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں
یہ موضوع کسی ایک مجلس میں نہیں سمجھ سکتا، اور یہ موضوع ہے اسٹیجز آف ہیومن لائف. وی آر ہیومن. ہماری زندگی کے کون کون سے اسٹیجز ہیں، کچھ گزر چکے ہیں، کہیں کھڑے ہیں، آگے جانا ہے. پہلا عالم ذر جو گزر چکا، جب میں اور آپ ذروں کی صورت میں تھے اور پشت آدم میں ڈال دیے گئے تھے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 172. اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیج اپنے اپنے باپوں کی صلبوں میں ٹریول کیا. اس کے بعد پھر تھرڈ اسٹیج جب اپنی ماں کی صلب میں آ گئے، باپ کی نفس. باپ سے پھر یہ جینز ٹرانسفر ہوئی ماں کے صلب، ماں کے رحم میں آ گئی. I think I should drink this. درود پڑھے محمد باپ کے صلب سے تھرڈ اسٹیج رحم مادر سے نیکسٹ اسٹیج میری اور آپ کی یہ لائف، جس میں ہم باقاعدہ گرو کرتے ہیں. یہ پہلا موقع ہے جب جسم روح نفس ساتھ ہو گیا. کل آپ نے سنا تھا نا، روح نفس اور جسم کا. اب جو نیکسٹ اسٹیج ہے وہ موت ہے. موت میں پھر چیزیں الگ الگ ہو رہی ہیں، رائٹ. یہ جائے گا موت ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن اس کو پورا اسٹیج آف لائف ٹریٹ کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے برزخ میں. برزخ ہر ایک کا الگ الگ ہے. اس طرح سے الگ ہے جو جب مرے گا اس کی موت سے لے کر قیامت تک کا پیریڈ. اب کسی کا کم بھی ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا. اگر آپ حابیل و قابیل کا دیکھیں تو چلا آ رہا ہے، لیکن جو آخری لمحے مرے گا اس کا شارٹ ہوگا. لیکن ہر ایک کو ایک ہی کیفیت سے گزرنا ہوگا، اس لیے کہ ٹائم موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج قبروں سے اٹھنا. قبروں سے اٹھے وہاں کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ 40 سال کھڑے رہیں گے، 400 سال کھڑے رہیں گے، مختلف روایتیں ہیں. لیکن ایک پیر قبر سے باہر ہوگا اور ایک قبر کے اندر ہوگا، اور انسان اس سب چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہوگا جو قیامت اس کے سامنے برپا ہو رہی ہوگی. اس کے بعد قبر سے نکل کر آگے جائے گا، اور اس کے بعد اس کا سفر شروع ہوگا جو میدان قیامت تک کا ہے. وہ کتنا طویل ہے یہ بھی ڈفرینٹ ہے. یہ اتنا شارٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ سورہ لیلا کے قریش روز پڑھتی ہیں یہ بہت شارٹ ہو سکتا ہے. کتنا شارٹ ہو سکتا ہے کہ قبر سے باہر آئیں گی اور آپ کے پاس جنت کے گھوڑے آئیں گے کہ جو پروں سے اڑتے ہیں، اور وہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ اس پر بیٹھیں گی اور وہ جنت میں لے جائے گا. سورہ لیلا قریش بہت بڑی ہے نا، مشکل ہے پڑھنا. چھوٹی سی ہے، پڑھ سکتے ہیں. ہاں تو پڑھنا چاہیے کسی ایک نماز کے بعد آپ پڑھیں. پاورفل کتنی ہے یہ، اتنی پاورفل ہے کہ اگر یہ اڑ کے جا رہا ہے گھوڑا تو نیچے میدان حشر کیسے گزر گیا خبر ہی نہیں ہوگی. اب آپ کو لے جا کے کہاں اتار دیا؟ ویسے روایت کو دیکھ کے جنت کے دروازے پہ، لیکن مجھے تو آپ کو اسٹیجز اپلائی کرنا. اب وہاں پر اترے کہاں؟ میدان حشر میں. میدان حشر کے ڈفرینٹ اسٹیجز، اور ظاہر اب میں اس کو سیکوینس میں نہیں بتا رہی، لیکن میدان حشر میں اب آپ سوچ لیجیے وہاں پہنچنا ہے، وہاں کس کنڈیشن میں پہنچیں گے، اور اس کنڈیشن کے بعد وہ اتنی بری بھی ہو سکتی ہے کہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں، سمندر پر پسینے میں تیرتے ہوئے جا رہے ہوں. وہ اتنی مشکل بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل ٹائٹ جیسے ترکش میں تیر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اور وہ پاک کو پاکیزہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اعمال پر منحصر ہے. اس کے بعد آ جائے گا میزان عدل. میزان عدل پر اعمال تولے جائیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا حساب کتاب کے بعد. جو لوگ بخشے ہوئے نہیں ہیں وہ اسٹریٹ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. سورہ رحمان آپ پڑھتی ہیں جہاں اللہ کہتا ہے مجرموں سے تو ہم سوال ہی نہیں کریں گے، ان کے تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ان کو پھینک دیں گے جہنم میں. انہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کرے گا. اب اگر وہ سچویشن سے ہم سروائیو کر گئے اور ہم خدا کرے کہ ان مجرمین میں بالکل نہ ہوں، تو اب اللہ کے سامنے پیش ہو گئے.
اور اللہ حساب کتاب، لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب اللہ سے ملاقات میں پہلی پریفرنس کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ پھر سورہ رحمان پر آئیے، سورہ رحمان کیا کہتے ہیں کہ اور جو اللہ سے کے سامنے ڈرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ تو اس کا حساب کتاب بھی جلدی ہو رہا ہے۔ 2 باغ سے مطلب ڈرنا کیسے اللہ سے؟ پولیس مین اس کو دیکھتے ہی ہم ڈر جاتے ہیں فوراً، ایسا ویسا ڈرتے ہیں، اکیلے کھڑے ہوتے اسٹاپ سائن پہ کراس نہیں کرتے کہ کہیں کوئی کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو۔ لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، جو ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، حاضر ہے نا، اس سے نہیں ڈرتے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر کیسا ہوتا ہے؟ یہ وہ ڈر ہوتا ہے جس سے آپ بہت شدید محبت کرتی ہیں اور اس کی محبت کی وجہ سے برے کام سے اٹھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں، امی آپ کے ساتھ کالج جاتی ہیں، ورک پلیس پہ جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، نہیں جاتی، آپ پھر بھی امی کی بات مانتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان سے بہت شدید محبت کرتی ہیں، اور آپ کے دل میں ایک خیال رہتا ہے کہ اگر یہ بات ان کو پتہ چل گئی تو she will be very disappointed, right؟ تو اللہ کتنا مہربان ہے، ماں تو پھر ہے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ لوگ کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، مجھے یہ لفظ بہت برا لگتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ کبھی پابندی نہیں لگا سکتے، 70 بھی کم ہے۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ تو غلطی ہونے کے بعد بھی پروویژن دیتا ہے کہ یہ اگلے 8 گھنٹے میں شرمندہ ہو لے تو میں اس کے نام عمل میں نہیں لکھوں۔ اللہ تو اتنا زیادہ مہربان ہے کہ وہ ہماری نہ جانے کون کون سے لمحوں میں کرامن کاتبین سے کہتے چلے جاؤ اس کو چھوڑ کر۔ تبھی تو آپ دعائے کمیل میں کہتی ہیں نا میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ امام علی نے آپ کو سکھایا، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو کرامن کاتبین کی نگاہ سے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کتنی ہماری پرائیویسی کا خیال ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرنے لگیں تو آپ کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی، رائٹ؟ اب اس کے بعد حساب کتاب ہو گیا، اب اس کے بعد سب سے ہارڈ مسئلہ آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل پہ چڑھنا، پلے صراط۔ That is really scary۔ وہاں نہ روشنی ہے اگر انسان نے اپنا نور نہیں لیا، نہ وہاں پر اسٹیبلٹی ہے، اس لیے کہ تلوار کی دھاڑ سے زیادہ شارپ ہے، اور تو جوتے ووتے ہوں گے نہیں پاؤں گے، اور آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی، اور وہ باریک اتنا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا، تو پاؤں کہاں پڑ رہا ہے یہ بھی نہیں پتا۔ اور یہ ہے کیوں پل صراط؟ یہ پل صراط اس لیے کہ ابھی تک اگر کسی کے گناہ نہیں معاف ہوئے ہیں، کوئی گناہ گار ہے اور اس کو پنشمنٹ تو نہیں ملی نا، اس لیے کہ جہنم میں تو وہ نہیں گیا نا، رائٹ؟ تو اب پل صراط کے اوپر اسٹاپ اوورز بنے ہوئے ہیں۔ دیر آر 7 اسٹیشنز، وہ 7 اسٹیشنز ہیں جن کو فردر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ 7 اسٹیشنز بھی لے لیتی ہیں اور پاؤں سلپ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نیچے سے شعلہ آئے گا اور وہ روک لے گا، وہ وہاں کے اوپر اسٹینڈ اسٹل کر لے گا۔ وہ کبھی یا تو کھینچ کے بھی لے کے جا سکتا ہے، ورنہ وہ جو ایریا ہے اس اسٹیشن کی جو ہیڈنگ ہے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، وہاں کے اوپر فرشتے ہوں گے جو 40 سال تک جھڑکیاں دیتے رہیں گے، ڈانٹتے رہیں گے، سرزنش کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ گناہ گاروں کو بیدوں سے مارا بھی جائے گا۔ بید تو میں نے آسان لفظ کہا، کوڑوں سے مارا جائے گا۔ جب وہ گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اب اگلا اسٹیج آئے گا اور آگے بڑھیں گے، پھر اگلے پہ پھنس جائیں گے، خدا نہ کرے لیکن یہ سچویشن ہوگی۔ جب وہاں سے کوالیفائی ہو کر اس کنارے پہنچ جائیں گے، یعنی جہاں سے جنت کی آؤٹ اسکرٹس شروع ہو رہی ہوں گی، تب سمجھیے آپ کے سے آخری سوال کیا جائے گا، اور وہ آخری سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا۔ کوئی بہت نیک ہے، اس نے پل صراط کراس کر لیا، وحدانیت بھی ہے، کافر بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، کراس تو کر لیا اس نے۔ آخری سوال سب سے آخری چیز کے لیے، جو سب سے آخر میں غدیر میں بتائی تھی نا، بتا تو خیر پہلے سے رہتے لیکن اس پر بیعت لے لی تھی، اس کے بعد جنت میں پہنچیں گے۔
یاد رکھیے. اب میں نے یہ سینیریو بتا دیا آپ کو. اب چونکہ آپ لوگ اتنی غریبی بیٹھی ہوئی ہے کہ میں آگے گفتگو نہیں کر سکتی, اور ڈرنا بھی چاہیے, خود مجھے ڈرنا چاہیے. تو میں ایک دو خوشخبریاں بتا دوں. سب سے پہلا اسٹاپ اوور کس چیز کا ہوگا آپ مجھے بتائیے, کون سی چیز ہونی چاہیے آپ کا؟ جو پہلا اسٹیشن ہے جہاں سوال جواب ہو رہے ہیں, ساتھ ہے نا, تو ساتھ میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ نماز. اوکے, قرآن پڑھنا, اور مولا علی علیہ السلام سے. اس لیے کہ مولا علی نے ایک بات بالکل کلیئر کہہ دی ہے, جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہی ہے. آپ نے کہا ہے مولا علی کا جو رول ہے نا, مور اور لیس قبر کے ساتھ ہی آپ کو ایک انسپیکٹر کا نظر آتا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس آئیں گے. ایسا نہیں صرف میرے اور آپ کے پاس آئیں گے, وہ کافر کے پاس بھی آئیں گے. وہ مشرک اس لیے کہ وہ مولا کائنات, تو ہر مرنے والے پر گواہ بن کر آئیں گے. اس کے بعد جب وہ آپ سے سوالات ہو رہے ہوں گے نا منکر نکیر کے, اس میں جو کوالیفائی کر جائے گا, کون کون سے سوال ہیں؟ تمہارا رب کون ہے, تمہاری کتاب کون ہے, تمہارا رسول کون ہے, تمہارا امام کون ہے. جب امام پر صحیح جواب دے دیے نا, تو مولا جی مسکرا کے دیکھیں گے ان فرشتوں کو جو کھڑے بھی ہوں گے بہت ہی بھیانک شکل میں منکر نکیر, ان سے کہیں گے یہ ہمارا ہے, اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. لیکن اب جو خطرناک والا جملہ ہے جو لرزا دیتا ہے, کہ امام ارشاد فرماتے ہیں, امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ فرماتے ہیں 3 چیزوں پر ایمان واجب ہے, اگر ان میں سے ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو تم ہم میں سے نہیں ہو. اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ معراج رسول جسمانی تھی, روحانی نہیں تھی, خواب میں نہیں تھی, بلکہ آپ اپنے جسم کے ساتھ, اپنی اسی نالین مبارک کے ساتھ, اپنی اسی ردا کے ساتھ آسمانوں پہ گئے تھے معراج تک. پہلی چیز. دوسری چیز, منکر نکیر کا سوال و جواب یہ ضرور ہوگا. اور تیسری چیز, اشارے قبر ضرور. تو ان تینوں چیزوں پہ آپ نے کہا تھا ایمان رکھو. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تمہیں نیکسٹ چیز تھی شفاعت. شفاعت لازمی ملے گی. شفاعت کو اکثر لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں ملے گی, لیکن امام نے کہا کہ شفاعت برحق ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جملہ کہا جو کہ بہت ہی ڈرانے والا ہے. آپ نے کہا شفاعت تو تمہیں ڈیفینیٹلی ملے گی, لیکن برزخ میں شفاعت نہیں ہے. سمجھ میں آیا جملہ؟ پھر سے بتاؤ. برزخ شفاعت نہیں ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا, اور ہمیں یہ شاعر بتاتا ہے, جائیں گے قبر میں, امام علی کی زیارت ہوگی, امام علی کہیں گے یہ میرا ہے, اب نیا پار. اللہ کا عزم کہاں گیا؟ عزم پہ اس کی رحمت ہے, اس نے اپنی رحمت کو آگے رکھا ہوا ہے, لیکن عزم تو ہے نا. یا تو ہم غم حسین میں آ کے اس طرح سے رو لیں کہ وہ گناہ جس کی معافی مانگی ہے وہ دوبارہ نہ کریں, تب تو شفاعت ہے. یعنی مرنے سے پہلے شفاعت مل سکتی ہے, لیکن اگر شفاعت مرنے سے پہلے نہیں حاصل کی گئی تو پھر عالم برزخ میں شفاعت نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ چلتی چلی جائیے پل صراط کے اوپر. پل صراط کا پہلا مرحلہ, میں زیادہ کوئز نہیں کر رہی ہوں, پل صراط کا پہلا مرحلہ حقوق العباد کا مرحلہ, اور اس حقوق العباد میں بھی 3 سیکشنز ہیں. پہلا سیکشن سوچیں اس پر کامیاب ہو گئے تو تیر کی طرح نہیں بلکہ بجلی کی تیزی سے پورے پل صراط سے گزر جائیں, اور وہ ہے ماں کا حق. باپ ہی نہیں ہے یہاں پر. پہلے مرحلے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئی امی سے جلدی سے, رائٹ. جتنے ماں کے پاؤں دبائیں, جتنے ماں کی چہرے کی زیارت کریں, جتنا اس کو مسکرا کے دیکھیں, پیار سے بات کریں. اگر وہ ضعیف ہو گئی ہے تو جیسے ہم اپنے بچوں کو چمکارتے ہیں نا, جیسے اس نے ہمیں چمکارا ہوگا جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے,
کس کو یاد ہے اس کی ماں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہر روز شکایت ہی کرتے رہتے امی آپ نے یہ نہیں کیا ہمارے ساتھ، امی آپ اس کو زیادہ چاہتے ہیں. میں تو ایٹ لیسٹ اپنی امی سے سارے یہی کر رہی تھی، لیکن ہمیں ماں سے پیار سے بات کرنی چاہیے. کیوں عبادت ہے ماں سے پیار سے بات کرنا. ماں اور باپ کی طرف دیکھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہے، جتنا قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے. سب سے پہلی چیز حول صراط پہ پوچھی جائے گی ماں کے متعلق. اگر وہاں سے کوالیفائی کر گئے تو اگلے میں پھر ماں باپ دونوں آ جائیں گے. جب وہاں سے بھی کوالیفائی کر گئے پھر عزیز و اقربا. کتنی اچھی بات ہے، دین بہت آسان ہے. ماں ہے تو اس کو پیار کیجیے، اس کے پاؤں چومیے. نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے یاد رکھیے کہ جو تربیت اس نے کی ہے اس کو ہی آگے بڑھاتی رہے، تاکہ اس کی روح کو اجر ملتا رہے اور وہ وہاں سے آپ کو دعائیں بھیجتی رہے. درود پڑھے محمد علیہ. محترم، بندگی کو میں نے سمیٹ لیا، ایکسپلین کر دیا. یہ جو آپ کے مرحلے زندگی کے ہیں یہ سمیٹ لیے. اب آخری چیز کیا ہے؟ جنت سامنے ہے، جنت کے دروازے ہیں. کتنے دروازے جنت کے؟ 8 دروازے ہیں. اس 8 دروازوں میں سے مجھے 1-2 کے نام بتائیے. جی ریان، رائٹ. اس سے کیا ہوگا؟ ہاں روزے دار جائیں گے. اوکے، تو اب اگر کوئی بہت روزے نہیں رکھتا، پورے نہیں رکھتا، کیا کرے گا؟ ایک اور دروازہ ہے، سب سے ایزی ایکسس ہے، اس کا نام ہے باب حسین. جو حسین کا عاشق ہے، جو حسین کا عزادار ہے، جو حسین کے میسج کو سمجھتا ہے، جو حسین کے میسج پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوگا. تو اگر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. اور آپ کو پتہ ہے قبر میں آپ امام علی کا تو سنتی ہے کہ وہ آئیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے، لیکن جو سب سے زیادہ قبر میں آتا ہے، بار بار آتا ہے، حسین. جتنی آپ محبت کرتی نا امام حسین سے، وہ اس سے کہیں زیادہ آپ سے محبت کرتے. میں نے ابھی ایک حدیث کہیں پڑھی تھی، میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اس سے وہ اتنی خوبصورت حدیث ہے. ہماری بات اسی نے جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں آپ کا ہوں؟ ہر وہ دل میں یہ خیال رہتا ہے نا، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں آپ کا ہوں؟ اب جواب میں کیا ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کوئی عمل بتایا جائے گا کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو تم ہمارے ہو. امام نے اتنا پیارا جواب دیا، اور یقین کیجیے وہ جواب سن کے اس قدر دل مطمئن ہو گیا کہ ہم اپنے مولا کے ہیں. امام نے کہا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم ہمارے ہو، تنہائی میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھو، اپنی آنکھوں کو بند کرو، سر کو جھکاؤ اور 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائیں تو تم ہمارے ہو، اگر تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آئے تو ہمارے ہو. آپ غم حسین کی قیمت کو سمجھ ہی نہیں سکتی، غم حسین کی ورتھ کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں، اتنا ایزی لیتے ہیں کہ ہماری لاسٹ پرائیورٹی مجلس ہوتی ہے، مجلس کا وقت ہوتا ہے. جب ہم مجلس میں جانے والے ہوتے ہیں نا تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں گے، میں بتاؤں؟ یہ میری سسرال کی مجلس سے مجھے جانا ہے، رائٹ؟ یہ میری فرینڈ کی مجلس سے مجھے جانا ہے، وہ میری مجلس میں آئی تھی تو مجھے جانا ہے.
इसी तरह की प्रायोरिटीज होती हैं. याद रखिए, मजलिस 2 लोगों की हो, मजलिस ऑनलाइन हो रही हो, मजलिस इन पर्सन हो रही हो, मजलिस सिर्फ हुसैन की, किसी और की. हमने तो इतना अपने आप को, बस मैं क्या कहूँ, बुरा भला कह नहीं सकती यहाँ से बैठकर, लेकिन हमने तो मजलिस के मेयार को इतना कम कर दिया. यहाँ तो नहीं इतना होता. पाकिस्तान में हलीम की मजलिस, बिरयानी की मजलिस, वो गिलास बांटती हैं, उनकी मजलिस, ये होता है ना. अब नहीं होता. मैं तो पाकिस्तान ऐसे ही छोड़कर आई. अपने मोहल्ला को आप कहाँ से कहाँ ले गई हैं? नहीं अजीजों, मौला सिर्फ हुसैन है, और हुसैन सिर्फ और सिर्फ खुदा से मोहब्बत के इजहार का नाम है. जो इजहार इश्क हुसैन ने किया है, इसलिए नहीं किया. हुसैन एक दर्सगाह है. हुसैन के पास सीखकर आकर हम जिंदगी गुजारने का हुनर सीखते हैं. हुसैन को देखकर हम खुदा की अजमत का इजहार करने का हुनर सीखते हैं. हुसैन को देखते हैं तो तस्बीह और मुनाजात करना सीखते हैं. हुसैन को देखते हैं तो इश्क़ इलाही करना सीखते हैं. किसी को अगर आशिक को देखना है, वो हुसैन को देखना. एक एक कदम पर, एक एक लफ्ज पर सिवाय इश्क़ इलाही के कुछ था ही नहीं जबान पर हुसैन. लेकिन वो इश्क कैसा था? गालिब कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया. निकम्मा किसको कहते हैं? जो मेरी बच्चियां अंग्रेजी बोलती हैं वो मुझे बताएं. आप यूजलेस नहीं, कोई काम न करना, जो कोई काम ना करना चाहे. कोई भी इश्क है वो क्या है? इस आशिक में इज्जत सादात दी गई, बेकार कर दिया. राइट. तो इश्क क्या करता है? निकम्मा बनाता है. इश्क क्या करता है? बेकार कर देता है. इश्क क्या करता है? यूजलेस कर देता है. फकत एक इश्क इलाही है, और वो भी हुसैन के अंदाज में, कि जब आप हुसैन के जरिए इश्क इलाही करती हैं, आपके अंदर एक हिद्दत आती है, आपके अंदर ईमान ताज़ा होता है, आपके अंदर एक्टिविटी का लेवल बहुत हाई हो जाता है. अपने आप को देखिए, पूछिए सारा दिन क्या किया है, कितनी मेहनत की है. कहीं तबर्रुक बनाया है, कहीं मजलिस का फर्श बिछाया है. एक मजलिस, दूसरी मजलिस, तीसरी मजलिस. ताकत कहाँ से आ गई? B12 के इंजेक्शन से? फिर किससे? मौला के इश्क से. हुसैन का इश्क जो है वो एनर्जाइज करता है, एनर्जी बूस्टर है. यह आपको बताता है थक जाओ, जख्मी हो जाओ, सब तुम्हारा माल चला जाए, लेकिन अगर इश्क़ खुदा तुम्हारे दिल में है तो तुमसे ज्यादा रिच कोई नहीं. क्या कहा था इमाम हुसैन ने दुआ रफ़ा में, बिल्कुल एंड में? ब्यूटीफुल सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंसिव. ऐ मेरे बारे इलाहा, जिसने तुझे पा लिया उसको सब कुछ मिल गया. हुसैन से ज्यादा तहीदस कोई नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था ना. लेकिन हुसैन क्या कह रहे हैं? जिसने तुझको पा लिया उसने सब पा लिया, और जिसने तुझे खो दिया, तो कहना चाहिए था इमाम हुसैन को, जिसने तुझे खो दिया उसने सब खो दिया. लेकिन हुसैन ये नहीं कह रहे. हुसैन कह रहे जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया उसने. लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन. नाराए हैदरी, या अली, हैदरी, या अली. नाराए सुभान. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. मोहतरम, बिल्कुल हमारा मौजू अब सिमट चुका है. बहुत कुछ कहना था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, ये जो थोड़ा है इसको ही बहुत ज़्यादा.
اگر اس سے عشق حسین آپ کے دل میں بڑھ رہا ہے تو بس سب کچھ مل گیا نا آپ کو. تو پھر لمبی لمبی تقریروں کا کوئی فائدہ نہیں. بس 2-3 باتیں آخر میں آپ سے کہوں. حسین ہمت کا نام ہے, حسین ویژن کا نام ہے, حسین قوت کا نام ہے, حسین انرجی بوسٹر ہے. تو اس انرجی کا کیا کریں؟ اس انرجی کو چینلائز کیجئے مہدیت تک. اس انرجی کے ذریعے حسین کے اس بیٹے تک پہنچیے جس کو حسین نے آخری دن یاد کیا تھا. شب عاشور جب چراغ گل ہو گئے تھے اور جتنے ساتھی تھے انہوں نے وفاداری کی انتہا کر دی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اب ایک بار بھی ہم سے کہا ہمیں چھوڑ دو, ہم اپنی گردنوں کو اپنی تلواروں سے کاٹیں. حسین اب ہمیں یہ نہ کہیے. اور امام حسین کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرے اب ساتھی مجھے نہیں چھوڑ کر جائیں گے. تو امام حسین علی مقام نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں اور کہا اس میں اپنا مقام دیکھو. اور تمام اصحاب کو اپنا جنت میں مقام نظر آیا. اور اس کے بعد امام حسین نے اتنی خوبصورت بات کہی, اس لیے کہ عرب کا ایک کسٹم کیا, یہ پوری دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کے وارث اس کا انتقام لیتے ہیں, قصاص لیتے ہیں, رائٹ. ان سب کو پتا تھا ہم تو یہ بالکل صحرا میں ختم ہو جائیں گے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, کوئی کفن ہی نہیں دینے والا ہوگا. لیکن امام حسین نے اس مایوسی کو ہٹا دیا تھا. امام حسین نے کہا تھا جب انگلیاں نیچے کی, امام نے کہا تو یاد رکھو یہ تو جنت میں ملے گا, لیکن اس دنیا میں میرا بیٹا مہدی آئے گا جو تمہارے خون کا انتقام لے گا. تو اگر آپ رو رہی ہیں, اگر آپ انرجائز ہو رہی ہیں, اگر آپ کے اندر حرارت ایمان کی بڑھ رہی ہے, تو بس یہ نیت کیجئے, اے صاحب الزمان, نہیں جانتی کہ میں آپ کے قدموں تک پہنچوں گی, جب آپ آئیں گے میں زندہ رہوں گی نہیں رہوں گی, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اگر آپ نے میرے آنسو قبول کر لیے اس لیے کہ آپ ہی اصل وارث حسین ہیں اس وقت, تو مجھے اتنی مہلت دیجیے گا کہ میں آپ کے قدموں کی خاک بن کر دشمنوں سے انتقام لے سکوں. دشمنان حسین سے, قاتلان حسین سے انتقام لینے میں کوئی بھی میرا رول ہو, لیکن میں اسے پرفارم کر سکوں. یہ دعا ہر آنسو کے ساتھ مانگا کیجیے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں اپنی دعاؤں کا لیول ہائی کر لیجیے. یہ نہیں مانگنا کہ مجھے گاڑی مل جائے, کہ مجھے گھر مل جائے, یہ ساری باتیں ہیں سارا سال مانگیے ملتا رہے گا. یہ جو خاص ایام ہیں اس میں صرف تجدید عہد کیجیے, اس میں صرف حسین سے وفاداری کیجیے. حسین سوائے اس کے کہ آپ کے راستے پہ ثابت قدم رہو, اس کے علاوہ کوئی یہ دعا قبول ہوگی تو سب مل جائے گا. ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ایسی دعا مانگ لے جس میں سب چیزیں آئیں, اس میں سب کچھ ہے, اس میں نجات ہے, اس میں پل صراط سے گزرنا ہے, اس میں قبر سے اٹھتے ہی جنت کی طرف چلے جانا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کہتا ہے اپنے کلام میں کہ ہم تمہارے عمل کی جزا نہ صرف یہ کہ گناہوں کی معافی, بلکہ ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو اگر یہ ڈھیر لگا ہوا ہے میرے گناہوں کا اور حسین کے وسیلے سے میں بخشی جا رہی ہوں, تو یہ پورا کا پورا ڈھیر نیکیوں میں بدل جائے گا. میں ایسی بات نہیں کر رہی ہوا میں, بالکل نہیں. نہ میں مسائل میں ایسی کبھی بات کرتی ہوں کہ صرف آپ کو خطابت کے جوہر دکھاؤں. یہ پوری کی پوری آپ کے سامنے موجود ہے, کئی بار دہرا چکی ہوں اور آپ ہر جگہ سے سنتے رہتے ہیں. پترس آیا تھا, فرشتہ, اس کا نام دردائی بھی ملتا ہے. اس نے گناہ کیا کیا تھا؟ چھوٹی سی بات کی, کیا کیا تھا؟ اللہ نے اسے کوئی کام دیا اور اس کے دل میں خیال آ گیا کہ میں اس میں سب سے بیسٹ ہوں, اس کام کرنے میں میں سارے فرشتوں سے بہتر ہوں. تبھی تو اللہ مجھے کہہ رہا ہے. یہ خیال تو ہر وقت دل میں ہی رہتا ہے, کبھی نکلتے نہیں دل سے. ہر چیز میں یہی سمجھتے نا, آئی ایم دی بیسٹ, رائٹ. اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری, اس کا غرور اسی وقت اس کے پاروں پر جل گئے اور اس کو جزیرے میں پھینک دیا. ہزاروں سال سے جزیرے میں پڑا ہوا تھا, بہت سے معصوم پیدا ہوئے, بہت سے انبیاء پیدا ہوئے, اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کو اپروچ کرنے کی. جب حسین پیدا ہوئے تو اس نے جبرائیل سے کہا مجھے لے چلو. کیوں کہا؟ جواب دیں.
حسین کے لیے کیوں کہا؟ اور میں کسی اور کی توہین نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو ڈومین بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر ایک کا اپنا ایک ڈومین ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک ٹیریٹوری ہوتی ہے نا. حسین کریم، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہی کہ آپ حسین کریم، لیکن کرم تو سب کرتے ہیں. حسین کی ٹیریٹوری حسین کے نور سے جنت بنی ہے، یہ جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اس کو اب جانا تھا جنت میں واپس. So he was waiting کہ جب حسین آئیں گے تو حسین کے ذریعے معافی مانگوں گا تو میں باب حسین سے جنت میں دوبارہ چلا جاؤں گا. تو جب اس کو پتہ چلا امام حسین کی ولادت کا، اس نے ریکویسٹ کی امام حسین کے پاس مبارکباد دینے جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ جائے، اس کو اٹھا کے لے گئے، وہاں پہ ڈال دیا زمین پر. نہ یہ چل سکتا تھا نہ اڑ سکتا تھا. رسول اللہ سے کہا کہ اس نے معافی مانگنی ہے آج حسین کی مبارکباد دیکھ کر آپ سے. اب رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا معاف کر دیا، یا یہ کہنا چاہیے تھا اچھا جاؤ میرے حسین کو پیار کر لو، جاؤ میرے حسین کو گود میں لے لو. حسین کو پیدا ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ گھنٹے بھی نہیں، اس لیے کہ جبرائیل ویٹ کرتے میری اور آپ کی طرح ٹرن آنے کا نہیں. کام ہوا، جبرائیل کو تو وہی ملتی تھی، نیچے آ جاتے تھے. تو حسین کے پیدا ہوتے ہی جھولے میں آتے ہی جبرائیل پطرس کو لے کر آئے ہیں، اور سرکار کہتے ہیں اس کو کہو بچے کے جھولے سے مست ہو جائے. حسین کا اثر، حسین کا اعجاز، حسین کا قرب الہی، حسین کا اختیار، حسین کا مغفرت دلانے کا وہ ہنر، وہ شان جو حسین کی خدا کی نظر میں. آپ نے سنا تھا نا دوسری مجلس جو ہوئی تھی، اس میں نے آپ کو پوری وہ حدیث سنائی تھی رسول اللہ کی، جس میں امام حسین کی 8 صفات آپ عرش پہ لکھی ہوئی تھی، رائٹ. تو حسین کا مرتبہ ادھر مس کیا، ادھر پر نکل آئے. اچھا اب اس کے بعد سنیں، بڑا دلچسپ قصہ. پر نکل آئے، اب کیا کرٹسی کیا ہے کہ پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے، رائٹ. اب جب جبرائیل جائیں گے ان کے ساتھ ساتھ چلا جائے گا. پہلی بات. دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، کس بات پہ سزا ملی تھی؟ تکبر پہ. اب تو تکبر پر ہی نہیں آنا چاہیے، لیکن حسین کی محبت پہ تکبر کیا جا سکتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے جبرائیل کو تو چھوڑا، اڑنا شروع کیا. پر نکل آئے تھے نا، اڑنا شروع کیا. اچھا اب جب جائے گا، ظاہر چھت سے تو نکل گیا، آرام سے فرشتہ ہے، لیکن آسمانوں سے گزرنے کا اس کے آنے کی، اس کی سپیڈ کا اندازہ فرشتوں کو ہو گیا آسمانوں پر. پہلے آسمان کا در کھلا، یہ اوپر اڑا، اور کیا کہتا ہوا جا رہا ہے؟ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، انا عتیق الحسین. اور پھر یہ تو چلو صحیح نا، آنکھ سے نکلا ہے، لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے من مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ مجھ جیسا کون ہے؟ غرور دیکھا آپ نے کس آسمان پر ہے؟ مجھ جیسا کون ہے؟ میں تو حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. مولا حسین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غلامی حسین وہ اعزاز ہے کہ عباس نے اپنی اتنی اونچی شان ایک لمحے میں چھوڑ دی. امارت تھی نا، امیر لشکر تھے، کیا کیا؟ صفائی کی، سب سے لوور لیول کی چیز غلامی کی مجھے تھی، رائٹ. اچھا اب میں اس دوران میں مسائل کی طرف چلی جاؤں. مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں. پہلی بات تو مجھے اس عذاب خانے کے حوالے سے کرنی ہے. آپ وہ دیکھ رہی ہیں وہاں پہ پیپر لگا ہوا ہے ریڈ اینڈ بلیک، ٹھیک ہے، اس کو جا کے ضرور دیکھیے گا. یہ اس میں جو کچھ بھی ریڈ ہو رہا ہے وہ آپ کی تعاون سے ہو رہا ہے. جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے جو چیز بلیک ہے وہ ریڈ بن گئی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ فرسٹ فیز کمپلیٹ ہو گیا، لینڈ گریڈنگ. سیکنڈ فیز کمپلیٹ ہو گیا، اب بہت باریک سمجھ گیا آپ وہاں دیکھ لیجیے. تیسرا فیز کمپلیٹ ہو گیا، یعنی کہ پارکنگ. یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
کہ آپ کی گاڑیوں پہ کیچڑ نہیں آ رہا. یہ تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا, رائٹ. اب چوتھا فیز رہ گیا ہے, اس کے لیے 600 ملین. میتھس بھی آپ کو پتہ چل رہی ہے, ہر ایک زیرو کا فرق ہے. کتنے دو کا تھوڑی سی تو عزت رکھے. بہرحال دیکھیے, میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ڈونیشن کریں, میں آپ سے پھر یہی کہوں گی جو کل کہا تھا, امام حسین کے نام پر. جب آپ امام حسین کے نام پہ دیں گی تو یہ آپ کو ریٹرن وہاں جنتوں میں ملے گا محلوں کی صورت, جو آپ کی کیپیسٹی. بٹ ٹرائی ٹو بلڈ دس امام بارگاہ, اس لیے کہ آپ کے ڈونیشن ہوں گے تبھی یہ کام ہو سکتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ میرا اور آپ کا اگر کنٹریبیوشن اس کے اندر ہے تو یہ ہم مر جائیں گے, یہ قائم رہے گا انشاءاللہ, اور اس کا اجر ملتا رہے گا. تو بہت جنرسلی ڈونیٹ کیجیے, ٹھیک ہے. ضرور پڑھیں. دوسری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج عورتیں اتنی کم کیوں ہیں؟ مجلس میں نہیں ہے, جلوس میں نہیں ہے, میں سمجھی حاضری میں گئی. ہمارے یہاں ہمیشہ آرٹ کو بہت کم رش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خواتین نے حاضری کی, اور حاضری کیسی ہونی چاہیے, چاہے ڈاؤن ٹاؤن سے جا کے پودینہ لانا پڑے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نا. اور مولی نہیں رکھیں گی آپ تو حاضری نہیں. بہت اچھی بات ہے, جتنا اہتمام کریں گی اتنی نیکی ملے گی, آپ کو اجر ملے گا. جتنی نیکی میں اہتمام ہوتا ہے, میں اس کا مذاق ہی نہیں اڑا رہی, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ حاضری اٹ سیلف ایکچولی ہے کیا, اور یہ مولا عباس سے کیوں منسوب ہے. میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ میرے اور آپ پر, ہر فرد کے اوپر واجب ہے کہ ہم دین آل محمد کی تبلیغ کرتے رہیں, رائٹ. پیغام پہنچاتے رہیں, آپ کسی بھی کیپیسٹی میں پہنچائیں, لیکن پیغام پہنچانا ہے. لیکن شیعوں پہ بہت سارا وقت ایسا گزرا ہے جب وہ بالکل بھی کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے, حتیٰ کہ تقیہ میں چلے جاتے تھے. وہ بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ آل محمد کے غلاموں میں سے. لیکن کیا تبلیغ رک گئی تھی؟ تبلیغ کبھی نہیں رکی. کچھ ایک شہر تھا جس کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے, مومنین بڑے بے چین رہتے تھے, اس لیے کہ وہ تقیہ میں تھے, اور وہ اس طرح سے مجلس نہیں کر سکتے تھے جیسے آپ کھل کے مجلس کرتی ہیں, وہ نہیں کر سکتے. ایک دن جنگل میں چھپ کے ملے, اس لیے کہ اگر ویسے ملتے تو لوگوں کو شبہ ہو جاتا کہ یہ غم حسین میں مل رہے ہیں یا یہ اہل بیت کے ماننے والے, تو ان کو چھپ کے ملنا پڑا. جنگل میں ملے, سب نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا کہ کس طرح سے پیغام آل محمد کو, کس طرح سے ذکر حسین کو آگے بڑھایا جائے, پتہ بھی نہ چلے ہم کون ہیں اور پیغام بھی آگے بڑھائیں. ڈیسائیڈ کیا وہ دن 8 محرم کا تھا. انہوں نے کہا ہم سب اس علاقے میں جائیں گے, ہر ایک نے الگ علاقہ چوز کیا اور کہا ہم اس علاقے میں جائیں گے اور پیغام حسین کی تبلیغ کریں گے. لیکن اب پتہ کیسے چلے, ٹھیک ہے نہیں کی, فون تو تھا نہیں, کمیونیکیشن تو تھی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا آج کے ہی دن جنگل کے اسی سٹاپ پر, کسی پراپر جگہ پر حاضری دیں گے, یعنی حاضر ہوں گے, اور یہ بتائیں گے کہ ہم نے تبلیغ حسین اپنی کیپیسٹی پر کی. سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ وہاں سے حاضری شروع ہوئی مولا عباس کے نام. آپ جو اہتمام کرتی ہیں کرتی رہیے, خدا اس میں اور برکت دے, خدا قبول کرے, لیکن حاضری کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے حسین کا میسج آگے بڑھانا ہے. حسین کا میسج جو اصل میسج ہے اس کو آگے بڑھائیں گے تو مولا عباس ہماری حاضری کو قبول کریں گے. اب میں آ جاتی ہوں تو مسائل کی اس جگہ پر جہاں حضرت عباس گئے کیسے تھے جنگ کرنے. بہت سارے آپ نے واقعات سنے حضرت عباس کے واقعات کے بارے میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ یہ جو ایکچوئل مسائل ہیں اس کا 1% بھی آپ کو نہیں معلوم کیسے ہوا تھا. ہم سنتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام جب جا رہے تھے تو بی بی زینب کے خیمے میں گئے. بی بی زینب نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ میرے 18 بھائی ہیں
لیکن عباس تمہارے جانے کے بعد مجھے پتہ ہے میری چادر اتری، رائٹ. اسی طرح کی بہت سی روایتیں آپ سے. اگر آپ اصل مسائل دیکھنا چاہتی ہو تو نجم الحسن کراروی کی کتاب ہے العباس، ذکر العباس. ذکر العباس کو پڑھیے، سمپل سی اردو میں کتاب ہے، اس میں بڑی تحقیق کی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس اس طرح سے گئے تھے جنگ کے لیے کہ آپ امام سے اجازت مانگ رہے تھے کہ مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اور امام نے ریلکٹنٹ تھے. اس لیے امام اس لیے نہیں ریلکٹنٹ تھے کہ امام اپنے بھائی کو جدا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بہت جدا ہو چکے تھے لوگ. لیکن امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ عباس اپنی بہادری دکھائیں، طاقت کا اظہار کریں، اور جب وہ طاقت کا اظہار ہوگا تو جنگ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. حسین کا ایک جنگ جیتنا نہیں تھا، حسین کو تو قلوب کو جیتنا تھا نا. تو اب امام حسین اسی چیز میں سوچ رہے تھے، اور دونوں کے دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ اب بھیجو کسی کو، اب بھیجو. ان کو پتا تھا کہ حضرت عباس حضرت علی اکبر اور امام حسین کرتے ہیں. تو جب وہ عباس مبارز طلبی کر رہے تھے تو حضرت عباس نے اجازت مانگی. امام حسین اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے انہوں نے کہا کہ عباس اپنے ہتھیار اتار دو، تم صفائی کرو. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک رونے کی آواز آئی. دونوں نے مڑ کے دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی رونے، اس طرف جب مڑ کے دیکھا تو اب یہ مقتل میں لکھا ہے کہ ایک خیمہ تھا جس میں مشقیں رکھی گئی تھی پانی سے بھری ہوئی. یہ روایت ہے نا 2 تاریخ کو، تو مشقیں رکھی گئی تھی تو وہاں پہ ظاہر پانی گرا تھا، تو وہ زمین تھوڑی سی ابھی تک سافٹ تھی، نرم تھی. حضرت عباس نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا کہ سکینہ اور آل محمد کے بچے اس نم جگہ پر جہاں اب پانی نہیں ہے سینے کے بل گرے ہوئے ہیں اور پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. اپنا سینہ اس آگ پر رکھ کے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے کہ شاید یہ پانی، زمین کی ٹھنڈک ہمارے سینے کو. عزیزوں، وہ اتنا دردناک منظر تھا کہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو مڑ کر دیکھا، جیسے آنکھوں میں اجازت لی ہو امام حسین سے میں جاتا ہوں صفائی کرنے. اور پھر ایڑ لگائی. خالی عباس نے ایڑ نہیں لگائی، دونوں نے ایڑ لگائی اور دونوں مختلف سمت کی طرف گئے. امام حسین اس طرف گئے جہاں فوج تھی، عباس اس طرف گئے جہاں سے ندی کا راستہ شارٹ تھا، نہر القمہ کا راستہ قریب تھا. اب ظاہر آسان نہیں تھا. تاریخ کہتی ہے کہ دونوں گھر گئے نرغہ آدھا میں، جنگ کرتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنا فاصلہ بڑھ گیا کہ ایک کی خبر دوسرے کو نہیں ہے. تو اب کس طرح سے تسلی دے کہ ابھی ہم زندہ ہیں. جنگ کرتے جاتے ہیں اور امام حسین کہتے ہیں یبن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. وہاں سے جواب آتا ہے انا غلام الحسین، میں حسین کا غلام ہوں. کبھی یہ یہاں سے کہتے ہیں وا محمدہ، وہاں سے آواز آتی ہے وا علیہ. عزیزوں، دونوں بھائی ایک دوسرے کو بتاتے رہے. حضرت عباس امام حسین ان فوجیوں کو انگیج کر رہے تھے تاکہ وہ حسین عباس کی طرف متوجہ نہ ہو. عباس جنگ کرتے کرتے پانی میں اتر گئے. عباس کی دھاک ایسی بیٹھی بھی تھی، فقط ایک نیزے سے جنگ کر رہے تھے، تلوار نہیں تھی، ایک نیزے سے جنگ کر رہے تھے. پرے کے پروں کو دھکیلتے ہوئے پانی میں اتر گئے. پانی میں اترے، مشق کو بھرنا چاہتے ہیں. مشق اتنی خشک ہو چکی تھی کہ وہ چمڑا الگ ہی نہیں ہو رہا تھا. اس کو چند لمحے پانی میں ڈالا اور اس کے بعد پانی کا ایک چلو اٹھایا، اس کو دیکھا، قریب لائے، اس کو دیکھا اور اس سے کہا اے نہر القمہ، تو خشک کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر تو خود چل کے نہیں جا رہی حسین کے قدموں میں تو کم از کم یہاں سے تو چلی جا. عزیزوں، آپ جانتی ہیں نہر القمہ کس طرح خشک ہو گئی، کہ خشک ہو کے وہ وہاں سے چلی گئی. لیکن پھر نہ جانے کتنی گہرائی کا سفر کر کے آج تک قبر عباس کا طواف کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے. عزیزوں، ایک بار عباس نے پلٹے. اب جب ساری فوج جو سمٹ گئی تھی، چلی گئی تھی دور،
सिमट गई थी दूर जाकर, वो वापस खेलने के लिए आई, बल्कि दुगनी होकर आई। लेकिन कोई अब्बास के करीब नहीं आ रहा। क्यों? अब्बास की दहशत थी। किसकी मजाल है अब्बास के करीब आए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर अब्बास की दहशत थी, कोई करीब नहीं आ रहा था, तो हाथ कैसे कटे हैं? हाथ काटने के लिए तो इतना नजदीक आना पड़ता है कि बस तलवार का फासला रह जाए, तलवार मारेंगे, हाथ कटेगा। अब्बास का एक नहीं, दोनों हाथ कटे हैं। कैसे कटे अजीजों? इसलिए कि जब अब्बास पलट कर आए हैं तो अब अब्बास के हाथों में नेज़ा नहीं है, बल्कि अब्बास के हाथ घोड़े की गर्दन में है, खुद झुके हुए हैं। कैसे झुके हुए हैं? पुश्ते फरस के ऊपर मश्क को रखा है, उस पे अपने आप को गिराया, और गिराने के बाद इतना सा भी छेद, इतना सा भी गैप नहीं छोड़ना चाह रहे कि कहीं कोई नेज़ा, कहीं कोई तीर गुजर के मश्क को छेद न दे। सख्ती से हाथों से गर्दन पकड़ी हुई है। घोड़े से कहते हैं जितना तेज चल सकता है, आज तेरी भी वफा, मेरी भी वफा। आजमाइश की इंतहा है, घोड़ा दौड़ता जा रहा है अजीजों। अब वो जालिम करीब आ गया, करीब आया हकीम बिन तुफैल, उसने हाथ पे तलवार मारी, हाथ गिर गया कट के। एक ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? अगर हाथ कटा है तो इंसान उछलता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब्बास का जब्त देखिए, हाथ कटा है, उसके बावजूद हिल नहीं रहे, इसलिए कि कहीं कोई तीर मश्क सकीना तक नहीं पहुंच जाए। अजीजों, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने बहुत सारी जंगें देखी होंगी टीवी पर, मूवीज में। अगर किसी के तीर लगता है, क्या रिएक्शन होता है? जब तीर लगता है तो जिसके तीर लगता है, चाहे वो गिरे, चाहे वो तड़पे, लेकिन वो पहला काम क्या करता है? अपने हाथ से तीर खींच के बाहर निकाल देता है। अरे मेरे अब्बास के जिस्म पे सैकड़ों हजारों तीर थे, लेकिन अगर तीर निकालेंगे तो हाथ उठेगा, हाथ हलाएंगे तो तीर मश्क में लग जाएगा। सलाम मेरा गाजी के सब्र पर, ऐ शहंशाह वफा। तीर लगते रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे अब्बास, अपने आप को पुश्त पे झुकाया हुआ है घोड़े की। अजीजों, ज़ियारत नाहिया में सलाम करेंगी ना आप? इमाम कहते हैं सलाम मेरा उसके ऊपर जिसकी पीठ ढक गई थी तीरों से, यानी तीर जो लग रहे थे वो वही ठहरे रहे हैं जब तक के अब्बास नीचे तशरीफ नहीं लाए हैं। दूसरा हाथ भी कट गया, दूसरा हाथ कटा, अभी भी जिस्म उसी तरह झुका हुआ है, मश्क भी सलामत है। अजीजों, खींच के लाया गया उसको, जो कि सबसे बड़ा जल्लाद था, यानी हुरमुला। कहा ये पानी ना पहुंचने पाए। हुरमुला कहता है मैं देखता रहा अब्बास के दौड़ते हुए वजूद को, मैंने एक नजर देखी, तीरों का शुमार किया, मैंने कहा इतने तीर अब्बास को नहीं रोक सके, मैं कैसे रोक सकता हूँ? फिर अचानक मुझे शैतान ने सुझाया कि अब्बास पे ना तीर चला, जिस चीज में अब्बास की जान है उस पे तीर चला। मुझे मश्के सकीना छेदनी थी, मश्के सकीना को छेदने की राह में अब्बास का कभी है कल जिस्म था। मैंने वो तीर निकाला जिसकी 3 नोकें थी, जो 9 फीट लंबा था। वो तीर जो तेज घोड़ते हुए घोड़े को तय कर दे। मैंने वो तीर जब दौड़ते हुए अब्बास पे डाला, एक बार कमर छिली, दूसरी नोक जो थी वो कहां से निकली? पुश्ते फरस के ऊपर मश्के सकीना छिद गई। अब मश्के सकीना छिदने के बाद अब्बास नीचे नहीं आ रहे। कैसे आए? बात पकड़ी नहीं है, उतर सकते नहीं। जालिम नजदीक आया, सर पे गुर्ज मारा। अरे जो गुर्ज मारा अब्बास संभल नहीं सके, नीचे तशरीफ लाए। सलाम मेरा अलमदार लश्कर पर कि जो खुद गिर गया, आलम को नहीं गिरने दिया। सलाम उस जरी बहादुर पे जिसके हाथ कट गए, लेकिन एक बगल के बीच में नेज़ा दबा रहा, दूसरे बगल के बीच में अलम खड़ा रहा। या
یہاں تک کہ عباس نے 32 ناریوں کو اپنے نیزے سے جہنم واصل کیا. اور اس کے بعد جب جس میں عباس سے خون کا آخری قطرہ نکل گیا، عباس زمین پہ تشریف لائے، تب کہیں جا کر علم گرا ہے. آؤ عزیزوں، علمدار کا پرسا، عباس کا پرسا اس حسین کو دے دو کہ جب جس کی گردن کٹی تھی شمر نے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا. عباس حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، قریب گیا کان لے کر، شاید مجھے بددعا دے رہے، لیکن حسین کے ہونٹ کہہ رہے تھے عباس عباس عباس. گویا کہہ رہے ہو عباس بیویاں تنہا رہ گئی، سکینہ یتیم ہو گئی، کس کے حوالے کروں؟ عباس خبر لے لو. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار مولا عباس کے خون ناحق کا واسطہ ہمیں معرفت امام مہدی عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. ہمیں ان کے خاکساروں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو امام زمانہ سے متعارف کرا دے پروردگار، اور ہمیں ان کی راہ پر استقامت عطا فرما. اللہ لعنت اللہ